کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو انگریز کی طاقت کے سامنے آزادی ملک کا نعرہ بلند کر سکتا۔ ایک مسلمان عالم دین نے اسی دلی کے اندر اس نعرے کو بلند کیا، اس کی جائیداد قرب کر دی گئی، اس کے مدرسے کو دفن کر دیا گیا، اس کو دلی بدر کر دیا گیا۔ لیکن یہ مسلمان ایسے نہیں تھے جو کسی ملک کے پیسے یا اس کی ثروت اور اس کی طاقت کے سامنے سر جھکا دیتے۔ جو انہوں نے اپنا موقف اختیار کیا تھا پتھر کی چٹان کی طرح، اسی طرح اس موقف کے اوپر کھڑے رہے۔ سب سے پہلا جہاد سن 1932 کے اندر ہوا، ہندوستانی لوگ تو جانتے بھی نہیں، اور اس کے اندر لوگ مر گئے، ختم ہو گئے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے رشتے کے، ان کے قریب، ان کے اولاد میں شاہ اسماعیل شہید اور رائے بریلی کے شاہ احمد شہید، دونوں کے دونوں ختم ہو گئے، شہید ہو گئے بالا کوٹ کے میدان میں۔ لیکن پیچھے نہیں آتے۔ وہ لوگ جو بچ کر آئے تھے سن 1857 میں پھر جہاد کر دیا، اور اس کے اندر صرف اسی دلی کے اندر 33,000 مسلمان شہید کیے گئے، اور لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک درختوں کے اوپر ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے، علماء کی تاریخ ہے۔ بتائیں کون ہے جس کی زندگی کے اندر یہ تاریخ مل سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں، لاکھوں آدمی کے سامنے کہتا ہوں، کوئی مائی کا لال ہے جس نے اس ملک کی اس طرح خدمت کی ہو جس طرح مسلمان علماء نے خدمت کی ہے؟ میرے بھائی، جمعیت علماء انہی مجاہدین کی بنائی ہوئی جماعت ہے۔ ہم تو ان کے جوتے سیدھے کرنے والے ہیں۔ ہمارا کیا کام ہے؟ ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے جو جمعیت کی بنیاد کے اندر ہندو مسلم اتحاد اور ملک کے ہر بسنے والے کو ایک پیغام دیا تھا پیار و محبت کا، ہم اسی پیغام کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے، دنیا توڑنا چاہتی ہے، حکومتیں برباد کرنا چاہتی ہیں، فرقہ پرست ذہنیت آگ لگانا چاہتی ہے، یہ نعرہ دینا چاہتی ہے کہ ہندو الگ، سکھ الگ، مسلمان الگ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی۔ یہ ہمارا پیغام نہیں ہے، ان بزرگوں کا پیغام ہے جنہوں نے پھانسیوں کے تختوں کو چوما، اپنے اس ملک کے لیے چوما ہے، اس کی آزادی کے لیے چوما ہے۔ اس ملک کے اندر یگانگت اتحاد جس کو آج آگ لگایا جا رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے اسی اتحاد کے لیے اپنی قیمتی جانوں کو قربان کیا ہے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ملک آزاد ہو جائے، حکومت ایسی بننی چاہیے جو حکومت سیکولر حکومت ہو، کسی کا حق نہ جائے۔ کانگریس اس لیے نہیں بنی تھی، یہ 1803 کی آواز ہے کہ ملک غلام ہو گیا، جہاد کرنا فرض ہے۔ کانگریس کا تو وجود بھی نہیں تھا، کانگریس تو 28 دسمبر 1985 کو بنی ہے، اور اس کا پہلا اجلاس بمبئی کے اندر ہوا ہے۔ آپ لوگ سمجھیں اس کو، کانگریس ملک کو آزاد کرانے کے لیے نہیں بنی تھی، کانگریس کی تجویز موجود ہے
وہ کہتے ہیں کہ ہندو مسلم ملک کے بسنے والوں کی اس جنگ و جدال سے دو جہاد، سن 32 کا 1857 کا، اس جہاد کے نتیجے میں جو برطانیہ کی حکومت اور ہندوستان کی حکومت میں دوری پیدا ہو گئی ہے، کانگریس کا مقصد تھا کہ اس دوری کو ختم کر دیا جائے، ملک کو اپنے گردن سے زنجیر غلامی کی نکال کر توڑ دیا جائے، کانگریس کا مقصد نہیں تھا۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ بات ہے اور کانگریس کی تجویز میں موجود ہے، کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ کسی نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا